بڑا پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بھی تعاون کیا. ہمیشہ پاکستان کی کوشش رہی کہ ہم جو ہے وہ جنگ نہ کریں, پرامن رہیں, کوئی اس طرح کے معاملات نہ ہوں. یہ اتنے بے غیرت ہیں, اتنے یہ گندے لوگ ہیں, اتنے ذلیل لوگ ہیں, اتنے بڑے یہ منافق ہیں, اتنے بڑے یہ بغضی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا منافق کا درجہ کافر سے بھی نیچے ہوگا. منافقی بیٹھا ہوا ہے ان کا وزیر خارجہ انڈیا میں, وہ ہندوؤں کے جوتے چاٹ رہا ہے. یعنی انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا, جو پاکستان کے عوام ہیں, ان کا نمک, حکومت کی بات تو الگ رکھے نا, حکومت تو پیسے دیتی تھی, تو انہوں نے پاکستان کے عوام کا نمک کھایا. تو اب یہ نمک حرامی کر رہے ہیں. یعنی نمک کھا کے جو نمک حرامی کرے اس سے کوئی ذلیل آدمی ہے. تو ان بے شرموں اور بے غیرتوں کو چاہیے تھا اس وقت امریکن ڈالر نہ استعمال کرتے نا, کہتے نہیں جی ہمیں امریکن ڈالر نہیں چاہیے. امریکہ کو کہتے جی آپ ہماری جنگ نہ لڑو, ہم اپنی جنگ خود ہی لڑیں گے. میں کہتا ہوں کہ انڈیا بھی دہشت گردی کی بیسس پہ بنا تھا, کیونکہ وہاں پہ جو ان کا پیس ایکٹیوسٹ تھا یہ بے حمیت ہیں, کیونکہ یہ امریکہ کی CIA کے ساتھ جا کے ملتے تھے. آج ان کے اندر کون سی حمیت غیرت آ گئی؟ جو شخص جس شخص کا باپ ڈالر کھاتا رہا ہے اور اس باپ سے یہ پیدا ہوئے ہیں وہ غیرت مند. اسی لیے یہ بے غیرتی جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. افغان جنگ جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بڑا منہ توڑ جواب دیا پاکستان نے. افغانستان کے اندر سے بڑے حملے ہوئے اور پاکستان نے ہمیشہ ایک بڑے بھائی کی طرح افغانستان کی مدد بھی کی, لیکن وہی ایک کہ وہاں سے پاکستان کے اوپر حملے ہوئے, اس مدد کا خمیازہ جو پاکستان نے کی وہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا کہ کس طرح بھگتا. لیکن آج منہ توڑ جواب دیا. اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. سر, ایک وقت تھا کہ انڈیا کو دھول چٹائی اور بڑا پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بھی تعاون کیا. ہمیشہ پاکستان کی کوشش رہی کہ ہم جو ہے وہ جنگ نہ کریں, پرامن رہیں, کوئی اس طرح کے معاملات نہ ہوں. لیکن پھر بھی ہماری امن کی اس خواہش کو ہماری کمزوری سمجھا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان افغانستان, جیسے آپ نے کہا نا کہ پاکستان نے 1947 سے جب پاکستان وجود میں آیا, اس دن سے لے کے ابھی تک, آج کی تاریخ تک میں کہوں گا, یا آج سے 2 دن پہلے تک میں کہوں گا, پاکستان نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. اور افغانستان نے ہمیشہ ایک کیا کہتے ہیں اس بغض والی پالیسی جو ہوتی ہے, اور بغض پتہ ہے آپ کی, جس شخص کے دل میں بغض ہوتا ہے اس کو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لاکھ بھی عبادت کر لے تو وہ اللہ میاں اس کو معاف نہیں کرے گا اگر وہ کسی کے دل کی بغض لے کے پہ, چاہے وہ انڈیویجول ہو چاہے وہ ریاستیں ہوں. تو انہوں نے 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو دی اونلی کنٹری جس نے پاکستان کو اپوز کیا پاکستان کی UN کی, وہ افغانستان تھا. اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے شہید لیاقت علی خان کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت CIA اب تو یہ جو سیکرٹ فائل جو ہیں یہ اوپن ہو گئی ہیں. تو اس وقت CIA نے بندہ بھرتی کرنا تھا, اسیسن جو نے لیاقت علی خان پہ گولی چلانی تھی, ان کو وہ پاکستان سے کوئی بندہ نہیں ملا. پھر وہ افغانستان گئے, CIA نے وہاں سے وہ سید اکبر نامی آدمی کو وہاں سے ریکروٹ کیا, اور اس نے افغانی نے قائد اعظم کو شہید کیا. تو یہیں سے ان کی آپ دہشت گردی کا اندازہ لگا لیں. جس طرح اگر آپ دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ انڈیا بھی دہشت گردی کی بیسس پہ بنا تھا, کیونکہ وہاں پہ جو ان کا پیس ایکٹیوسٹ تھا گاندھی, اس کو RSS کے ایک نے گولی ماری تھی. تو اسی طرح یہ افغانی بھی یہی دہشت گردی کرتے ہیں. یہ شروع سے آپ کو میں نے بتایا, یہیں سے آپ ان کے مائنڈ کا اندازہ لگا لیں. اس کے بعد پھر ایک لمبی تاریخ ہے, اگر آپ اس پہ جائیں گے تو 1951-52 ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. ایوب خان نے وارن کیا کہ اگر آپ حملہ کرو گے تو آپ کو وہاں پہ فورسز یہ جمع کر رہے تھے. پھر سردار داؤد جب ان کا وہ تھا, اس نے بہت ساری پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی, بلکہ یہاں تک کیا تھا کہ بارڈر کے اوپر جو پاکستان افغان ہے وہاں پہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر لگا کے وہاں سے افغانستان کے اندر سے جو ٹرائبز وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے, ان کو مس گائڈ کرنے کے پروپیگنڈا کرتے تھے واقعی لاؤڈ اسپیکر پہ. پھر انہوں نے ایک ریڈیو بھی چلایا تھا سوویت یونین کے تعاون سے, جہاں سے پروپیگنڈا ہوتا تھا. تو میں یہ تمام چیزیں, ایک ہسٹری ہے, لیکن ٹائم کم ہے تو بریفلی میں نے آپ کو بتایا. تو اب وہ چیزیں جب اب اس کے کمپیریٹیولی پاکستان کا بیہیویئر دیکھیا کہ پاکستان نے ہر چیز پر بالکل سوویت یونین جب افغانستان میں آئی, پھر امریکہ,
بڑا ساتھ دیا، بلکہ امن معاہدہ کرانے میں طالبان کی گورنمنٹ کو دوبارہ سے وہاں پہ عبوری نظام اور امریکہ کی واپسی تک پاکستان نے بڑا ساتھ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی حالات کے اندر جو مہاجرین تھے ہم نے ان کی مہمان نوازی کی اور اس کا خمیازہ ہم نے اپنے جوانوں کی صورت میں، ان کو اشاعتوں کی صورت میں وصول کیا. جب بھی مشکل وقت آیا پاکستان ایک قدم آگے بڑھا اور ہمیشہ پاکستان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا گیا. یہی بحث کر رہا ہوں نا آپ سے کہ جب ایک پاکستان افغانستان کا ٹرانزٹ ٹریڈ چل رہا ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ کا مطلب ہے کہ جو افغانستان کے لیے چیزیں بندرگاہ پہ آتی ہیں یا اور جگہوں سے آتی ہے وہ پاس کرتی ہے، پھر کراسنگ سے پاس کرتی ہے، افغانستان جاتی ہے. پاکستان کی 2 جنگ ہوئی، 2 جنگیں ہوئی، لیکن پاکستان نے ٹرانزٹ ٹریڈ ختم نہیں کی. سوویت یونین نے حملہ کیا تو 60 لاکھ 40 لاکھ افغانی تو مہاجرین ادھر آ گئے تھے، اور وہ جب ادھر آئے تھے تو پاکستان کے اندر وہ ایک جرم کا ایک بہت بڑا پمپ، یعنی پاکستان میں کلشن کو کلچر آیا، پاکستان میں ہیروئن آئی، پاکستان میں ڈرگز آئی، نارکوٹکس آئی، پروسٹیٹیوشن آئی، ان کی عورتیں جو تھی وہ پروسٹیوشن آئی، اخلاقی غیر اخلاقی جو ہے وہ جرائم آئے، اور پاکستان کی سوسائٹی کے اندر وہ پینیٹریٹ ہو گئے، اور ہمارا سوسائٹی کلچر خراب ہو گیا. لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو برداشت کر لیا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان سے بہت سارے لوگ جا کے افغانیوں کے شانہ بشانہ وہاں لڑے ان کے ساتھ مل کے. بالکل. تو وہ بھی وہ دیکھے. پھر اس کے علاوہ جتنے افغانی آئے تھے، یہ جتنی ابھی جو قوم، ابھی جو یہ منافقی اور یہ یعقوب اور جتنی ان کی لیڈرشپ ہے، وہ جو منافقی بیٹھا ہوا ہے ان کا وزیر خارجہ انڈیا میں، وہ ہندوؤں کے جوتے چاٹ رہا ہے، وہ جنریشن ہے، اس سے پہلے والی جنریشن جو کہ ملا عمر والی جنریشن تھی، ان سب نے پاکستان کے مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کی. اب مدرسوں کے اندر خیرات سے، زکوٰۃ سے، صدقے سے جو لوگ پیسہ دیتے ہیں اور وہاں پہ پھر کھانا بنتا ہے، اسٹوڈنٹس کو کھلایا جاتا ہے، ٹیچر، یعنی انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا، جو پاکستان کے عوام ہیں ان کا نمک، حکومت کی بات تو الگ رکھے نا، حکومت تو پیسے دیتی تھی، تو انہوں نے پاکستان کے عوام کا نمک کھایا. تو اب یہ نمک حرامی کر رہے ہیں، یعنی نمک کھا کے جو نمک حرامی کرے اس سے کوئی ذلیل آدمی ہے. اس کے بعد آپ تھوڑا آگے چلیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ان کے جو بڑے تھے وہ جب افغان جنگ ہو رہی تھی تو وہ پاکستان میں آتے تھے. یہاں پہ ہماری چونکہ وہ ISI کے ذریعے وہ جنگ ہینڈل ہو رہی تھی تو یہ آتے تھے، اور یہ میں اس کا ہی وٹنس ہوں کہ یہ وہاں سے بورے بھر کے ڈالر لے کے جاتے تھے، یعنی ڈالر دیتے تھے، بوروں میں رکھے ہوتے تھے. تو جو ان کا لیڈر آتا تھا تو کہتے تھے 1 بورا دے دو، 1.5 بورا دے دو. اگر یہ اتنے غیرت مند ہیں، اگر یہ اتنے شرم والے ہیں، اگر یہ اتنے حمیت والے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی افغانیت ہے، تو ان بے شرموں اور بے غیرتوں کو چاہیے تھا اس وقت امریکن ڈالر نہ استعمال کرتے نا. کہتے نہیں جی ہمیں امریکن ڈالر نہیں چاہیے. امریکہ کو کہتے جی آپ ہماری جنگ نہ لڑو، ہم اپنی جنگ خود ہی لڑیں گے. لوگوں کہتے افغان مہاجرین کہتے پاکستان نہ جاؤ، ہم اپنے ملک میں رہ کے جنگ. یہ اتنے بے غیرت ہیں، اتنے یہ گندے لوگ ہیں، اتنے یہ ذلیل لوگ ہیں، اتنے بڑے یہ منافق ہیں، اتنے یہ بڑے یہ بغضی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا منافق کا درجہ کافر سے بھی نیچے ہوگا. تو یہ، اور دوسری بات یہ اسلام کی جو تشریح یہ پیش کرتے ہیں نا، وہ اسلام کے اندر بتایا کہ خارجی گروپ ہوگا، وہ لمبی اوپر والی شلواریں، داڑیاں، تشدد، یہ تمام اس کے اندر فٹ ہوتے. یہ بے غیرت ہیں کیونکہ یہ امریکہ کا پیسہ کھا چکے، ڈالر کھا چکے. اس ڈالر کھا کے ان کے بڑوں نے ان کو پیدا کیا. یہ بے حمیت ہیں کیونکہ یہ امریکہ کی CIA کے ساتھ جا کے ملتے تھے. یہ بے شرم ہیں کیونکہ یا کلنٹن کے ساتھ جا کے وہاں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے تصویریں کھچا رہے ہوتے تھے. آج ان کے اندر کون سی حمیت، غیرت آ گئی؟ جو شخص جس شخص کا باپ ڈالر کھاتا رہا ہے اور اس باپ سے یہ پیدا ہوئے ہیں وہ غیرت مند. اسی لیے یہ بے غیرتی جو ہے، اب بھی جب امریکن فورسز گئی تھی اور وہاں پہ پاکستان نے دوحہ کا معاہدہ کرایا، اب ان کے جھوٹ دیکھے نا، انہوں نے مطلب کیا کیا باتیں بتائیں آپ کو. انہوں نے خانہ کعبہ میں یہ کمٹ کیا کہ ہم دہشت گردی نہیں کریں گے. دوحہ کے معاہدے میں انہوں نے معاہدہ سائن کیا کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے نہیں استعمال نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ٹرائی لیٹرل بائی لیٹرل سمٹ ہوئی تھی جس میں پاکستان، چائنا، افغانستان کی سمٹ ہوئی. چائنا نے ان کو کہا کہ تمہارے ملک سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو روکو. اس کے بعد ایک ماسکو ڈائلاگ ہوا. ماسکو ڈائلاگ میں ویسے تو 11 ممالک ہیں، اس کے نمبر 9 ممالک نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ایک خصوصی نمائندہ جو تھا اس کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان، ایران، رشیا، چائنا. تو ان تمام نے، رشیا نے، ایران نے، چائنا نے ایک پیپر پیش کیا
جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو یہ جو منافقی جو ان کا وزیر خارجہ ٹائپ بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کہ بھائی تمہارے ملک سے دہشت گردی 33 تنظیمیں ہیں جو تمہارے ملک میں دہشت جس کو تم سپورٹ کر رہے ہو تو یہ پاکستان کے لیے نہیں یہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے تو آپ اس کو بند کرو. تو یہ اتنے جھوٹے یار میں کیا ان کے بارے میں آپ کو کہوں, یہ اتنے ضلالت کی اس انتہا پہ گرے ہوئے ہیں, کمینگی کی اس انتہا پہ گرے ہوئے ہیں, غیر اخلاقی سرگرمیوں کی اس انتہا پہ گرے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی یعنی اگر چلو ہم کہہ رہے ہیں تو بات پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ تمہارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے. ابھی ایک UN مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو منافقوں کی حکومت ہے یہ سپورٹ کر رہی ہے دہشت گردی کو, یہ جو دہشت گرد گروپ ہے ان کو پیسے بھی دے رہی ہے, ان کو جگہ بھی دے رہی ہے. پھر ایک انسپیکٹر جنرل آف ریکنسٹرکشن امریکہ کا اس کی رپورٹ آئی ہے اور وہ رپورٹ ریکارڈ پہ موجود ہے, اس نے کہا کہ انہوں نے 7 نئے ٹریننگ سینٹر کھولے جہاں دہشت گردوں کو. تو اب ان کے بارے میں اب ان کی جب یہ آ کے پھر اس چیز کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے اور ہمارے عوام اور ہماری حکومت تمام ریسٹرینٹ کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے گا تو آپ کہیں گے دوسرا گال بھی دے دو کہ تھپڑ مار لو. گاندھی گیری پاکستان میں نہیں چلتی نا. تو پھر ہم نے پھر جواب دیا اور پھر وہ جواب آپ نے دیکھ ہی لیا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ایک ریسنٹلی ہم اگر ہسٹری میں جائیں تو ایک واقعہ ہوا تھا کہ ہم نے جو ایک بد نسلہ یا آپ کہہ لیں کہ ایک بزدل دشمن تھا اس کو دھول چٹائی تھی. اب پھر وہ جو ہے یہی بار بار آوازیں آ رہی ہیں, میڈیا کے ذریعے بیانات آ رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ حملہ ہوگا. افغانی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کوئی دونوں محاذ گرم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک جانب سے وہ اور دوسرا یہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر کریں گے؟ تو محاذ تو گرم ہے نا, آپ نے دیکھا کتنی بڑی فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا. دوسرا یہ جو دہشت گردی کے آپریشن ہو رہے ہیں, اب ضروری نہیں کہ انڈیا جو آپ کو کہہ رہا ہے وہ ڈائریکٹ وار کرے یعنی فرنٹ ٹو فرنٹ وار کرے. اب تو فرنٹ ٹو فرنٹ وار کا کانسیپٹ اب تو انڈائریکٹ وار کا کانسیپٹ آ گیا ہے دنیا پوری میں. جیسے پاکستان میں جو دہشت گردی کی واردات ہو رہی ہے جس میں ہمارے پچھلے دنوں اتنے آفیسر بھی شہید ہوئے, ابھی ایک ہفتہ پہلے پولیس ٹریننگ سینٹر میں, یہی ہے فارم آف وارفیئر, یہی جنگ کی ایک شک ہے. ہم اصل میں ذہن میں بیٹھ کے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید جنگ بارڈر پہ اوپر ہوگی. اب جنگ بارڈر کے اوپر اس کے اوپر انڈیا نے کہہ دیا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, تو یہی فارم آف وارفیئر اور پاکستان اسی سے لڑ رہا ہے. یہی چیز ہے جس کو آپ نے ریئلائز کرنا ہے. بریگیڈیئر صاحب, بڑا افغانیوں کے ساتھ ایک پیار بھی تھا کچھ لوگوں کا, بڑے حمایتی بھی تھے. آج وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جب وہاں سے فائر آتا ہے ہمارے اپنے بھائیوں پہ, ان جوانوں پہ جو بارڈر پہ کھڑے ہیں ہماری حفاظت کے لیے, اور کچھ حمایتی تھے, اب وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ابھی تک تردید بھی کوئی نہیں ہے. نہیں, کوئی حمایتی نہیں ہے. یہ غلط کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, کوئی حمایتی ہے ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان, کوئی حمایتی نہیں ہے جہاں تک پاکستان کا سوال ہے. لیکن اب جیسے میں آپ سے ایک پریکٹیکل مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے اتنا ابھی پہلے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر ایک تو افغانستان کی فورسز نے حملہ کیا. جب افغانستان کی آرمی نے حملہ کیا اس کے اندر فتنہ الخوارج کے لوگ شامل تھے. اب فتنہ الخوارج کون ہے؟ وہ جو پاکستان گل بہادر ہے اور اس پنجابی طالبان ہیں, باقی اس قسم کے لوگ جو بھاگے وہ شامل تھے افغان آرمی کے ساتھ. انہوں نے حملہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر کتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں, اس سب کا منبع جو ہے وہ افغانستان ہے. ٹھیک, اب افغانستان کے اندر ایک منافقوں کی انٹرم حکومت ہے, ایک حکومت موجود ہے. پاکستان کائنیٹک آپریشن کر رہا ہے, یعنی جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے ہم جواب دیتے ہیں, کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے ان کو مارتے ہیں, سینیٹائزیشن آپریشن کرتے ہیں. ابھی یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے, جو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ نہیں سوچتے, جو میں آپ کے سوال سے بھی اخذ کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں نے اور بھی سوال کیے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سب کا جو آپ جب بھی کوئی اپنا کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو آپ اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں تو آپ نے اگر اپنے کھیت میں پانی نہیں لگانا ہوتا تو وہ جو نالا ہوتا ہے اس کا جو ڈکا ہوتا ہے وہاں جا کے اس کو بند کر دیتے ہیں تو پانی نہیں آتا. جب آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کو کھول دیتے ہیں تو آپ پہلی میں پانی آ جاتا ہے. نارمل سی. تو اگر اس کی تمام چیز کا منبع افغانستان ہے جہاں پہ
ایک انریکگنائز، اس کو دنیا نے ریکگنائز نہیں کیا، منافقوں کی ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جا کے کولیبوریٹ کر رہی ہے انڈیا کے ساتھ، اور دنیا پوری ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ کے ملک سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ مختلف مواقع پہ اس سے پہلے جب بات کرنے کی کوشش کی گئی تو کس سے بات کرنے کی کوشش کی گئی؟ افغان حکومت سے بات کرنے کی. بالکل، کیونکہ ان کی پیٹرونیج میں یہ سارے لوگ بارہا کہا جاتا رہا، بارہا ثبوت دیے گئے، تو ان کی پیٹرونیج میں یہ چیز ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کائنیٹک آپریشن تو اپنی جگہ جاری رہیں گے، لیکن اس قسم کے حالات میں جو حکومت وقت ہوتی ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کی ایک فورن منسٹری ہوتی ہے. تو ہمیں فورن منسٹری کے لیول پہ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ہمیں یہ ضرور کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ ہم اس منافقوں کی حکومت کو پریشرائز بھی کریں، بات چیت بھی کریں. جیسے ابھی آپ کے سامنے تازہ مثال ہے، غزہ کا کل ہم معاہدہ ہوا ہے، چلیں اس میں ہو سکتا ہے اسرائیل کو فائدہ ہو، لیکن کم از کم یہ فائدہ تو ہوا کہ وہاں پہ روزانہ جو 50-60 لوگ شہید ہو رہے تھے وہ رک جائیں گے. اب وہ کس طرح ہوا؟ ڈپلومیسی جو ہے وزارت. تو خدا کے واسطے یہ سوچئے، اس کو کوئی غلط رنگ نہ دیجیے. اچھا بلکہ جیسے ایک آخری سوال، پہلے پاکستان ثبوت بھی دیتا رہا، بات بھی کرتا رہا، لیکن جب ہار ہوئی یا منہ توڑ جواب دیا گیا تب مذاکرات کی بھی بات کی جاتی رہی. کیا ان فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا؟ وہاں سے جو دہشت گردی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف وہ بند ہوگی، یا کچھ عرصہ صرف اپنے آپ کو دوبارہ سے مضبوط کر کے پھر پاکستان کے اوپر چل دوڑیں گے؟ میں تو مستقبل آپ کو بتا دیا نا، مستقبل تو بڑا کلیئر ہے. دی لائنز آف ایکشن آر ویری کلیئر ناؤ کہ اگر آپ دہشت گردی کریں گے تو کائنیٹک آپریشن جاری رہیں گے، انٹیلیجنس بیس. اب دیکھیے نا، وہ اپنا کے پی کے اندر جب ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کے پی میں 14,000 غالباً کہے تھے، 14,500 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے. اب مجھے بتائیے انہوں کس طرح ہوئے؟ کیا وہاں پہ کسی نے روکا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے؟ پولیس ہے وہاں پہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ 3,200 پولیس ہے، جو کافی نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ڈی جی ایس پی آر نے کہا مس گورننس ہے. یہی مس گورننس ہے کہ ایک طرف اتنا بڑا تھریٹ ہے اور آپ نے پولیس کی اسٹرینتھ ریز نہیں کی. اس کے باوجود آپ اس پولیس کو کریڈٹ دیں، اس کو کرٹیسائز نہ کریں. وہ پولیس ہے جو اپنے تھانوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ پولیس ہے جو لڑ رہی ہے، ان کے تھانوں پہ حملے ہوتے ہیں، وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. ابھی پولیس ٹریننگ سینٹر پہ حملہ ہوا پڑتا ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یار چیزیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس بہتر کرنے میں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کا رول ہے. اگر ایک چیز کسی پروونس میں ٹھیک نہیں ہو رہی تو پرائم منسٹر کا کام یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائے اور دیکھتا رہے کہ جی ٹھیک نہیں ہو رہی تو نہ ہونے دو. اس کا کام ہے وہ انٹرفیئر کرے، ورکنگ گروپ ڈالے، تھنکنگ گروپ ڈالے، بجائے سے کہ آپ اینٹی پولیٹیکل پروپیگنڈا میں انوالو رکھیں آپ ایسے اپنی چیئر کے حساب سے. تو وی ہیو ٹو، ہمیں اس وقت اپنے اندر جو غلطیاں ہیں، جو فالٹ لائنز ہیں، جو ہیں اگر نہ ہوتی تو آپ سے آئی ایم ایف آج حساب نہ مار رہا ہوتا کہ $4.5 بلین کا حساب دیں، آپ نے کس کھاتے میں لگائے ہیں. یہ مس گورننس ہی ہے جس کا وہ حساب آپ سے مانگ رہے ہیں. تو اس مس گورننس کو اگر ٹھیک کریں گے اور نہیں کریں گے تو میں کہہ رہا ہوں، مجھے تو ایک لیول پہ جو یہ پولیٹیکل لیول، ہائر لیول ہے، بہت انسینسٹیوٹی لگتی ہے. وہ صرف اپنی پاور کو، اپنی طاقت کے لیے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں فردر ایکسپلائٹ ہوتی. اگر آپ ایز اے مین حیثل گورنمنٹ مل جل کے کام کریں گے، اپنی فالٹ لائنس کو پہچانیں گے. اب اس کے اوپر ٹائم نہیں ہے، بہت لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے، نیشنل ایکشن پلان پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ کیوں نہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے بنایا تھا تو یہ صاحب چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جو پریزنٹ رہے ہو، کیوں نہیں اس پہ عمل ہوا؟ یہی وجہ ہے پاکستان کے اندر جو شہادتیں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس لیے اپنی فالٹ لائن اپنے گردن میں جھانک کے دیکھیں. وہ تو افغانستان جو کرے گا وہ فوج جواب دے دے گی. دہشت گردی کے آپریشن ہوں گے، فوج جواب دے رہی ہے، لیکن اپنی جو پولیٹیکل کام ہونا ہے وہ یہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے سارا کچھ، اور یہ پولیٹیکل فیلیور ہے. اس کا مطلب آپ کی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور سب سے پہلے اپنی صفوں کو جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، دشمن کوئی بھی ہو لیکن پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مقدم ہے، اور پھر پاکستان کے دفاع کی خاطر کھڑے یہ ہمارے جوان یہ پھر بلا امتیاز کارروائی کریں گے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان کا دفاع، پاکستان کی عوام کا دفاع سب سے پہلے
ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔